آگے جی پلیز. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Thank you so much for giving me time on the budget of 2023 and 24. جناب چیئرمین, اس بجٹ پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پری بجٹ اور پوسٹ بجٹ ڈسکشن کے اندر تمام اراکین نے اپنی تجویز دی تھی کہ جب ٹریجری بینچز سے کوئی اسپیچ کرے تو اس میں یہ اس بات کا ضرور بتائے کہ پری بجٹ پوسٹ بجٹ ڈسکشن میں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ایم پی ایس تھے جنہوں نے اپنی سجیشن یہ دی ہیں ان میں سے کتنی اس اسکیم میں شامل کی گئی ہے. کیونکہ جناب سی ایم صاحب نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ اس بجٹ کے بعد کے ڈسکشن میں بھی اگر کسی کی کوئی تجویز آئے گی تو ہم ضرور اس کو آن بورڈ لیں گے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے, لیکن اس میں یہ بھی بتایا جائے پری بجٹ اور پوسٹ بجٹ ڈسکشن میں کتنی تجاویز لی گئی. اور سی ایم صاحب نے اپنی اسپیچز میں بڑی اچھی شاعری بھی کی, اچھا بھی لگا, لیکن ان کی شاعری کو سنتے سنتے ہمارے ذہنوں میں بھی کچھ شعر آئے جو میں یہاں آپ سے شیئر کروں. جو صدائیں سن رہا ہوں مجھے بس انہی کا غم ہے, تمہیں شعر کی پڑی ہے مجھے آدمی کا غم ہے. میں ہوں شاعر زمانہ میرا اور ہے فسانہ, تمہیں فکر اپنے گھر کی مجھے ہر گلی کا غم ہے. میں آج کے اس بجٹ کا آغاز اس طرح سے کروں گا کہ جو پچھلے 14 سال سندھ گورنمنٹ بجٹ دیتی رہی ہے یہ بالکل اعداد و شمار کا ہیرا پھیر ہے اور وہی بجٹ کو کاپی پیسٹ کر دیا گیا ہے ہر سال کی طرح. لیکن اس بجٹ کے اندر ان 4 سال جو ادوار گزرے ہیں تمام اپوزیشن کے اراکین نے جو تجاویز دی ان تجاویز کو کبھی زیر غور نہیں لایا گیا. یہ واحد بجٹ ہے کہ اس میں اپوزیشن کے بیٹھے ہوئے کچھ اراکین کی اسکیمز کو اس بجٹ میں ڈالا گیا ہے. میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بجٹ میں جو اسکیمز ڈالی گئیں چھوٹی چھوٹی اس کو بھی 3 سال کی مدت میں رکھا گیا ہے اور اس کی بھی 33% شاید ریلیز ہے. میری گزارش ہے سی ایم صاحب سے کہ اس ریلیز کو بھی بڑھایا جائے کہ کراچی کے انفراسٹرکچر پہ ہی یہ پیسہ لگ رہا ہے اور اس کراچی سے سندھ 96% ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور پورے پاکستان میں اس کا 60 سے 68% ریونیو جاتا ہے. تو اس کا حق بنتا ہے شہر کا کہ اس انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جا سکے. میں سجیشن بھی دوں گا اور ایجوکیشن کے حوالے سے پیر مجیب بھائی نے بتایا بڑے کام ہوئے ہیں. بالکل سردار شاہ صاحب کے بعد اس میں بہتری آئی ہے, لیکن اگر میں اپنے حلقے کی ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو اس میرے ڈسٹرکٹ کے اندر پورے بجٹ میں صرف 5 اسکیمیں رکھی گئی ہیں, جس میں پرائمری سیکنڈری ہائی اسکول اور کالجز کے حوالے سے 15 اسکیمیں رکھی گئی ہیں. 15 میں 5 اسکیمز ایسی ہیں جو ان اپروو ہیں اور 8 سے 9 اسکیمز ایسی ہیں جس کا کمپلیٹیشن جو پیریڈ ہے وہ 2026 اور 27 ہے. وہ کس نے دیکھے ہیں سر؟ واش روم بننے جا رہے ہیں اور اس کی رینوویشن ہو رہی ہے بلڈنگ کی, وہ بھی جا کے 2026 اور 27 میں کمپلیٹ ہوگی. یہ ایجوکیشن کا حال ہے کہ بچوں کے پاس اسکولوں کے اندر چھتیں گر رہی ہیں, کہیں پر واش روم نہیں ہیں. تو ہمیں کم از کم اس بجٹ کے اندر جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ہمیں ضرور اس پہ رکھنا چاہیے اور اس کو فوری طور پہ اقدامات کرنے چاہیے. وہ کون 2026 اور 27 یہ ایک المیہ ہے. سندھ گورنمنٹ کی جہاں تک بجٹ کی بات ہے کہ ہم نے پچھلے بجٹ سارے اعداد و شمار دیکھے, کوئی ایک ایسا محکمہ نہیں ہے جہاں 50% ریلیز ہوئی ہو. ہر محکمے میں اربوں اور خربوں روپے رکھ دیے جاتے ہیں, لیکن کہیں پر ریلیز جو پیسے ہوئے ہیں وہ کہیں پہ بھی 50% بھی نہیں ہوئے. تو آپ اس کا جو یوزیج ہوا ہوگا وہ کتنے % ہوا ہوگا وہ آپ کے سامنے خود ہے. اسٹیفٹا کی بات کروں, ٹیکنیکل ایجوکیشن پورے سندھ کے اندر تقریباً 200 پلس ایجوکیشن سیکٹر ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے, اور پورے سندھ کے اندر کراچی کے اندر بی ٹیک کے 2 انسٹیٹیوٹ موجود ہیں صرف, اور وہ بھی اینکم کے ادوار کے اندر وہ بنے تھے اور اس کے بعد سے اب تک کوئی بی ٹیک کا نیا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے.
میری ایم ڈی اسٹیفٹر سے بھی کئی بار اس بارے میں ملاقات ہوئی, میں نے ان کو لیٹر بھی ارسال کیا کہ آج الحمدللہ لانڈی مانو ٹیکنیکل کالج کے اندر, پولی ٹیکنیکل کالج کے اندر ایک کو ایجوکیشن چل رہی ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ آج اسٹوڈنٹس کی تعداد وہاں پہ بہت اچھی ہے. میں نے ان سے گزارش کی کہ تیسرا بی ٹیک انسٹیٹیوٹ لانڈی کے اندر قائم کر دیا جائے. وہاں بچوں کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, اور خود بھی ابھی کچھ دن پہلے ایم ڈی صاحب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے بچوں کی اسٹرینتھ اور وہاں کے بچوں کے اندر قابلیت کتنی زیادہ ہے. تو میرے خیال سے لانڈی سے سفر کر کے سائٹ ایریا میں جا کے بی ٹیک کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, سفر میں ہی بہت ٹائم لگ جاتا ہے. میری گزارش ہے اس بجٹ میں اس کو بھی ایڈ کیا جائے اور بی ٹیک کا انسٹیٹیوٹ لانڈی مانو ٹیکنیکل کے اندر کالج کے اندر بنایا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کی میں بات کروں, منسٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. آئی ایم ویری تھینکفل کہ میں ہمیشہ بجٹ کے اندر, پری بجٹ, پوسٹ بجٹ میں بھی ان سے یونیورسٹی اور کالجز, میڈیکل کالج کا تقاضا کرتا رہا, ان سے لڑتا بھی رہا ہوں, کئی بار ان سے ڈسکشن ہوتی رہی. میں بہت ریگارڈ کرتا ہوں, انہوں نے میری بات کو لیا اور لانڈی کے اندر سندھ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا. میں ان کا تہہ دل سے مشکور بھی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر لانڈی میڈیکل کالج ہے, میں نے ان سے یہ آئی تھیں تو میں نے گزارش بھی کی تھی, یہاں پر بھی ڈسکشن میں ہمیشہ بجٹ میں کال اٹینشن میں ڈسکشن کی کہ 36 میڈیکل کالج 2012 کا پروجیکٹ ہے, اور اسٹل آج 10-11 سال 12 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک وہ ویسے ہی پروجیکٹ رکھا ہوا ہے. لاسٹ ٹائم بجٹ میں 70 ملین روپیز رکھے گئے لیکن اس میں سے زیرو خرچ ہوئے. جس طرح میں نے بتایا کہ دیگر محکمے میں بھی اب تک 50% کہیں ریلیز ہوئی بھی تو خرچ نہیں ہوئے, اور کہیں ریلیز ہوئی بھی نہیں ہے. اسی طرح میری اس بار بھی میڈم سے گزارش ہے, آپ کا بہت ریگارڈ ہے, آپ اسمبلی میں جتنا ٹائم دیتی ہیں تمام ممبران کا جواب بھی دیتی ہیں. اسی طرح آپ نے جس طرح ہیلتھ میں بہت زیادہ کام کیا ہے, آج جناح ہاسپٹل کو دیکھ لیں, NICVT کو دیکھ لیں, SIUT کو دیکھ لیں, بہتر پرفارمنس ہے. قبل اس کے کہ جو 8-10 سال پہلے یہی پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹر تھے, ان کے نزدیک آپ کی پرفارمنس بہت زبردست ہے. آپ نے کووڈ کو بھی بہت اچھے طریقے سے نکالا. تو اس میں میری آپ سے گزارش ہے کہ لانڈی میڈیکل کالج پہ اس بار آپ نے 125 ملین رکھے ہیں, اس کا ریلیز کروائیں, اس کو جلد سے جلد اس کی تعمیر, اس کے تکمیل کے مراحل کو آخری تک پہنچائیں اس کے, کیونکہ میڈم پورے کراچی کے اندر پورے سندھ سے بچے ڈاؤ SMC آتے ہیں, اور سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی پوری محنت, اچھی پرسنٹیج ہونے کے باوجود وہ جو MBBS میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. اگر یہ انسٹیٹیوٹ بنیں گے, یہ کالجز بنیں گے, تو اس سے نہ صرف کراچی بلکہ پورا سندھ مستفید ہوگا, اور پورے سندھ کے بچے اگر پڑھیں گے تو یہی بچے کل کو ہمارے قوم کے معمار ہیں. دوسرا ہمارے پاس بن سینٹر ہے, میڈم نے وہی یونیورسٹی کے ساتھ بن کا جو ہے یونٹ بنایا ہے, اور اس بار بن سینٹر کا یہ بھی 2012 کا پروجیکٹ ہے, اور اس پہ بھی اس بار پیسے رکھے گئے ہیں 135 ملین. مجھے امید ہے کہ میڈم آپ کی یہ سرپرستی میں اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچیں. لوکل سطح پہ ہماری جہاں پر کاوشیں, ہماری جہاں پر سپورٹ چاہیے ہوگی ہم بالکل دیں گے. اور ہچے کام میں میں سمجھتا ہوں اینکیوم کا ظرف ہے, اور بالکل اینکیوم یہ ظرف رکھتی ہے کہ جہاں پر اچھی چیز ہوگی ہم بالکل اس کا ہر فورم پہ اس کو تائید کریں گے, اس کو خراج تحسین پیش کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیر مجیب بھائی نے کہا کہ اپوزیشن تنقید کرتی ہے, اپوزیشن تنقید کے لیے ہی ہے. اگر اپوزیشن تنقید نہ کرے تو جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے تھوڑا بہت شاید وہ بھی نہ کرے. تو اپوزیشن تنقید کے لیے ہوتی ہے, اور ہم ہر جگہ وہاں پر آپ کو نشاندہی کریں گے جہاں جہاں آپ کی کوتاہی موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انرجی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ انٹیریئر میں تو بہت سولر سسٹم اور ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, بظاہر شاید وہاں پہ نظر نہیں آ رہا, لیکن منسٹر صاحب ہمیشہ بتاتے ہیں امتیاز شیخ صاحب کے وہاں پہ ہو رہا ہے. میری گزارش ہے کہ کراچی میں گورنمنٹ کی سطح پہ سولر سسٹم کا انعقاد کیا جائے تاکہ لوگ کم اور سستے داموں میں جو ہے وہ ارسال کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ پریمیسز ہیں, کالجز ہیں, اسکول ہیں, اس کے اندر کیونکہ یہ کے الیکٹرک کو یہ برڈن ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ وہاں پر کے الیکٹرک کا بیجا استعمال ہو رہا ہوتا ہے الیکٹرک کا,
اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ پریمیسز سے بہت سارے لوگ کنڈا بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک گورنمنٹ پہ بوجھ ہے. تو جب آپ اس کو سولر سسٹم پہ لے کر جائیں گے تو یہ آنے والے دنوں میں یہ آپ کو پروفٹ دے گا. اور اس کے ساتھ میری گزارش ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں لاکھوں اربوں روپے رکھے جاتے ہیں. ایک میری یہاں کولیگ نے بھی اس بات پہ نشاندہی کی کہ ہم شاید لوگوں کو وہ پورے مہینے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ 12,000 روپے آئیں گے, اور اس 12,000 سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگا دیں, ہم اسی طرح چھوٹے چھوٹے کورسز کرا دیں انہی پیسوں سے, ان کا روزگار کر کے دے دیں, تو شاید وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. آپ کا ایموزون ہے, ای کامرس ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, یہ سارے اگر ہم کورسز کرائیں, یہ آئی تھنک کہ ایجوکیشن منسٹر کے ہی اینڈ ہے یا ٹیکنیکل ایجوکیشن, وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزوں کا انعقاد بہت زیادہ ضروری ہے شہر قائد میں, تاکہ وہ اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ اپنی انکم کو جنریٹ کر سکے, بڑھا سکیں. ایک اور چیز جناب چیئرمین, یہ اتنی موٹی موٹی بکس یہاں پر بجٹ کی بنائی جاتی ہیں, اس کے پرنٹنگ میں بڑے پیسے لگتے ہیں. کیوں نہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اس طرح سے کرے کہ وہ لیپ ٹاپ یا یو ایس بی تو دے رہی ہیں, لیپ ٹاپ دے دیں, تاکہ یہ وہ ہمیشہ یہاں پر آنے والے تمام ممبران کے لیے رہے گا, لیکن وہ ایک بار کاسٹ ہے اس کی پرچیز کی, یہ ہر بار پرنٹنگ پہ کروڑوں روپے لگ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بوجھ ہے گورنمنٹ کے اوپر, میرے خیال سے اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور سجیشن دینا چاہوں گا کہ جب بھی بارشیں ہوتی ہیں, ڈسٹرکٹ کورنگی شہر کی طرف سے منقطع ہو جاتا ہے, اور قیوم آباد کا ایک برج ہے, اس پہ اتنا برڈن ہوتا ہے کہ جب بھی بارش اور اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے, لاسٹ ٹائم جتنی بارشیں رہیں کہ 6 گھنٹے لوگ قیوم آباد پہ جو ہے اسٹک رہے ٹریفک میں. جو بچے صبح پیپر دینے جا رہے تھے وہ رات تک اسٹک رہے, اگلے دن ان کا پیپر تھا. پھر اس کے بعد جو لوگ آفیسز سے جا رہے تھے وہ رات 4 بجے تک اسٹک رہے. تو میری گزارش ہے, یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے, اس طرف نظر ثانی کی جا چکی ہے, کہ جو کراسنگ سے قیوم آباد کا برج ہے اس کا جلد سے جلد انعقاد کریں, اس کا اسٹارٹ لیں کہ بسم اللہ کر کے, کہ وہ بھی جلد آنے والے سالوں کے اندر وہ کمپلیٹیشن کی طرف جائے, لیکن اس کے لیے اس کا ضروری ہے کہ اس کا اسٹارٹ لیا جائے. دوسری میری گزارش کہ پورے کراچی میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو نالے کی صفائیوں کی طرف سب کا ذہن جا رہا ہوتا ہے, اور اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو نالے ہیں, ڈرینیج سسٹم ہے, اس کی دیواریں کہیں پر بھی پورے کراچی میں آپ کو نہیں ملیں گی. صورتحال تو یہ ہے کہ وہ جو منشیات کے عادی لوگ ہیں وہ تو اچھے خاصے برج کو بھی تباہ کر رہے ہیں. پولیس کووڈ کے اندر دو موبائلیں, جناب چیئرمین, 2 موبائلیں پورا علاقہ بند کر دیتی تھیں. لیکن آج المیہ یہ ہے کہ کہیں پر کوئی جرم ہو رہا ہے, ڈکیتی ہو رہی ہے, چوری ہو رہی ہیں, لیکن وہ 2 موبائلیں ہمیں پولیس ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس تو 2 موبائلیں, 2 موبائلیں سے ہم کتنا ایریا کور کر سکتے ہیں. تو یہی 2 موبائلیں سے پورے کووڈ میں آپ پورا علاقہ بند کرا رہے تھے, شہر بند کرا رہے تھے. تو یہ المیہ ہے. آپ کا سیف سٹی پروجیکٹ کئی عرصے سے چل رہا ہے, پھر مجیب بھائی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ریکویسٹ کر رہے ہیں, اچھا لگا کہ چلیں ہماری طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ, ہم بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں. ہم تو اپوزیشن میں 5 سال ہو گئے یہاں پر ریکویسٹ کرتے کرتے, اللہ اللہ کر کے کچھ اسکیمز ہماری آئی ہیں, اور اس پہ بھی ہم شکر گزار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں کہ اس بار بھی ہم نے عمان پہ 160-70 ملین روپے رکھے گئے ہیں. جو پولیس ہے وہ اپنی ڈیوٹی فرائض انجام دے رہی ہے اور اس کی سیلری لے رہی ہے. تو ہمیں بتایا جائے کہ 170 ملین سے کیا نئے چیز خریدی جا رہی ہے. کئی بار پیسے رکھے گئے, لیکن آج تک کراچی کے شہر کے اندر کہیں پہ جو کیمریز کے سسٹم نہیں ہے. آج بھی بزنس کمیونٹی کو بولا جاتا ہے کہ آپ اپنی مارکیٹوں کے اطراف میں جو ہے وہ کیمراز لگا لیں. وہ اس کے آسرے میں بیٹھے ہوئے, گورنمنٹ بزنس کمیونٹی کے آسرے میں بیٹھے ہوئے. سفر کون کر رہا ہے؟ شہر کر رہا ہے, شہر کے لوگ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. آج کوئی ایک عام شہری جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سیو نہیں ہے, ہر کوئی باہر نکلتے ہوئے ڈر رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ حکومت وقت کا کام ہے ہر شہری کو تحفظ دینا. اس کے ساتھ ساتھ K4 کی اگر میں بات کروں, آج شہر کراچی پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے. کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر پانی آ رہا ہو. اورنگی ٹاؤن میں 20 سے 25 دن کے بعد پانی آتا ہے. نیو کراچی, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد میں یہی حال ہے. میرے حلقے لانڈی اور اورنگی کے اندر یہی سچویشن ہے. لیکن اس کی ایک بیسک وجہ ہے, کہیں نہ کہیں نیگلیجنسی موجود ہے. وہ نیگلیجنسی یہ ہے کہ میں ڈسٹرکٹ ملیر کی بات کروں, مہران ہائی وے پہ 48 انچ کی لائن ہے جو ڈیفینس کو بھی پانی دیتی ہے, جو کورنگی اور لانڈی کو بھی, اختر کالونی
اور محمود آباد کو بھی پانی دیتی ہے, وہی فیوچر سے آگے شاہ فیصل اور کورنگی اور لانڈی اور یہ سارے ایریاز کو پانی دیتی ہے. اس پہ ناجائز پمپنگ اسٹیشن 11 بنے ہوئے ہیں جو 24 گھنٹے چل رہے ہیں. جب وہاں سے پانی بچے گا تو ہمارے پمپنگ اسٹیشنز پہ آئے گا جناب چیئرمین پانی. پھر دوسری بات, فیڈرل روزانہ کی بنیاد پہ 36,370 ملین گیلن پانی سندھ کو فراہم کرتا ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ 1.8%, 100 میں سے 1.8% پانی جو ہے شہر کراچی کو ملتا ہے. یہ بہت بڑی ناانصافی ہے, اس کوٹے کو بڑھایا جائے. جہاں آپ سندھ فیڈرل سے یہ وہ کرتا ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کہ ہمیں پانی کو بڑھایا جائے, تو میں بھی آپ سے یہ ایوان میں کھڑے ہو کے احتجاج کرتا ہوں, آپ سے مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ کراچی کے بھی کوٹے کو بڑھایا جائے. اور K4 پہ جو اس بار پیسے رکھے ہیں, بڑے دعوے ہوئے, K4 میں سی ایم ہاؤس میں اس کا افتتاح ہوا, اچھی چیز ہے, انیشیٹو ہوا. حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا, 2-3 بار پہلے ہو چکا ہے, لیکن ہم اس کو سراہیں گے کہ اس بار تمام پولیٹیکل جماعت ایک پیج پر ہیں اور اچھی بات ہے, اس کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس بار بھی جو پیسے سی ایم سندھ گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے رکھنے چاہیے تھے وہ نہیں رکھے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ 1.5-2 سال میں کمپلیٹ ہوگا, یہ مزید آگے جائے گا. جی پلیز وائنڈ اپ بھی کر جی میں بالکل کر رہا ہوں. یہ اسی طرح ہے جناب چیئرمین کہ وہ ایک نیشنل اسمبلی میں ایک اسپیکر ایک کلیگ سحر بانو کو بار بار روک رہے تھے, تو وہ بھی اس طرح کہہ رہی تھیں کہ وقت ایسے نہ دیجئے کہ بھیک لگے, باقی جو آپ کو ٹھیک لگے. تو وہی والی چیز آپ نے میرے ساتھ کی ہے. تو میں اپنی چیز کا بالکل وائنڈ اپ کر رہا ہوں, میں بالکل وائنڈ اپ کر رہا ہوں. جی میں آخر میں آنا چاہوں گا, ایک لاسٹ ایشو ہے ٹرانسپورٹ, اس کے بعد ایک لاسٹ ایشو ہے ٹرانسپورٹ کے بارے میں. ہمارے کولیگ نے ایک بات کہی کہ اورنگی ٹاؤن میں ایشو یہی ہے کہ ہم نے اتنی اچھی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ اس شہر کراچی میں لے کر آ گئے, لیکن ہم اس کو جس پازیٹیو وے میں استعمال کرنا چاہیے تو وہ کر نہیں رہے. کہ آج بھی گلی محلے میں چینچی رکشے اور وہی خراب کھنڈر بسوں کو ہم بند نہیں کر سکے. یہ مافیا ہے سر, اس کو جب تک ہم بند نہیں کریں گے ہم اپنے کسی پروجیکٹ کو کامیاب نہیں ہوتے دیکھ سکیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ مزید یہ بسیں لائیں اور یہ جو گیپ ہے اس گیپ کو ہم ختم کریں. میری ریکویسٹ ہے ٹرانسپورٹ منسٹر سے, یہاں پر نہیں ہے, گو کے سن رہے ہوں گے یا وہ لکھ رہے ہوں گے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے, کہ لانڈی سے ٹاور یا لانڈی سے صدر تک کی ٹرانسپورٹ کوئی بھی نہیں ہے اس ٹائم سرکاری. وہ لانڈی سے ٹاور یا صدر تک کی ٹرانسپورٹ کو جلد سے جلد بحال کریں تاکہ لانڈی اور کورنگی کے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. آخر میں میرے جو گزارش ہے وہ کے الیکٹرک کی ہے کہ کے الیکٹرک کے 20 جولائی تک اس کا ہے کہ اس کے لائسنس کو رینیول ہوگا. اینکیوم نے تو آخری کیل ٹھوک دی. اینکیوم کے کنوینئر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خالد مقبول بھائی نے جا کر وزیر اعظم کو اپنی گزارشات دے دی کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرنٹ جو کمپنیز ہیں اس کو بھی اس میں حصہ دیا جائے اور وہ اپنے جو ہے تاکہ کمپٹیشن پیدا ہو. بغیر کمپٹیشن کے ہر کوئی جو ہے وہ خدا بن جاتا ہے. نیپرا نے تمام اسٹیک ہولڈر سے عوام سے رائے مانگی ہے. نیشنل گرڈ سے کے الیکٹرک سستی داموں بجلی لیتا ہے, آئی تھنک شاید موو بھی لیتا ہے, لیکن آج تک 18 سال کی کوئی پیداوار اس کی اپنی نہیں ہے. تو میری گزارش ہے اس عوام سے کہ سی او صاحب کو بلائیں, کے الیکٹرک کے ہائی آفیشل کو بلائیں اور ان کی 18 سال کی کارکردگی پوچھی جائے کہ آپ کی کیا کارکردگی ہے, کس کارکردگی کے بیس پہ آپ کو جو ہے وہ لائسنس دیا جائے. آج عام شہری کو مقروض بنا دیا ہے اس سے. لوگ بینک سے لون لیتے تھے, مقروض بنتے تھے. آج کے الیکٹرک کی بجلی یوز کر رہے ہیں اور وہ مقروض بن رہے ہیں کہ غریب سے غریب گھرانہ ہے اس کا بل اٹھائیں تو 50,000 1 لاکھ کا مقروض ہے. تو میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ کے الیکٹرک خود بھی سوئی سٹرن گیس کمپنی کا مقروض ہے 117 ارب دینے, این ڈی سی سی کو 662 ارب روپے دینے, اور جو اس نے کراچی کے عوام پر اضافی بل بھیجے وہ بھی 64 ارب روپے کے الیکٹرک نے عوام کو واپسی کرنے. تو پھر یہ الٹا ہم ایسی کے الیکٹرک کو پھر اور پورے پاکستان کے اندر کے الیکٹرک اور علاقوں کو لائٹ نہیں دے رہا اور سستی لائٹ دے رہے ہیں, تو کراچی کے اوپر کیوں مسلط کیا ہوا ہے. تو یہ میری گزارش ہے کہ اس کو جو ہے لائسنس رینیول نہ کی جائے اور مزید کمپٹیشن کے لیے ڈفرینٹ کمپنیز کو بھی اتارا جائے. میں اپنے شعر کے ساتھ اس بجٹ کا اختتام کروں گا. بجٹ میں نے دیکھے ہیں سارے تیرے, انوکھے انوکھے خسارے تیرے, اللے تھللے ادھارے تیرے, بھلا کون قرضے اتارے تیرے, گرانی کی سوغات حاصل میرا, محاصل تیرے گوشوارے تیرے, مشیروں کا جمگٹ سلامت رہے, مشیروں کا جمگٹ سلامت رہے, بہت کام جس نے سوارے تیرے, میری سادہ لوہی سمجھتی نہیں,
حسابی کتابی اشارے تیرے، کئی اصطلاحوں میں گندے ہوئے کنائے تیرے استارے تیرے، تو اربوں کی کھربوں کی باتیں کرے، عدد کون اتنے شمارے تیرے، تجھے کچھ غریبوں کی پرواہ نہیں، وڈیرے ہیں پیارے دلارے تیرے، ادھر سے لیا کچھ ادھر سے لیا، یوں ہی چل رہے ہیں ادارے تیرے۔ جناب شکریہ۔